ملت کے ہم پاسبان دیکھ اپنا جہاں، ملت کے ہم پاسبان دیکھ اپنا جہاں، پاؤں چھوتی ہے زمین مہرباں ہے آسماں، پاؤں چھوتی ہے زمین مہرباں ہے آسماں۔ گلستاں میں یہ بہار رنگ بو تم ہی سے ہے، گلستاں میں یہ بہار رنگ بو تم ہی سے ہے، گفتگو تم ہی سے ہے، ہر جستجو تم ہی سے ہے، ملک ملت کی بقا اور آبرو تم ہی سے ہے، تم سے راضی ہے خدا، تم پر خدا ہے مہربان۔ ملت کے ہم پاسبان دیکھ اپنا جہاں، پاؤں چھوتی ہے زمین مہرباں ہے آسماں۔ نور ہے قرآن کا، ایمان کی ہے روشنی، نور ہے قرآن کا، ایمان کی ہے روشنی، ایک خدا کی بندگی ہے، مصطفیٰ کی پیروی، سنتوں کا مصطفیٰ کی ہے نمونہ زندگی، دسترس میں ہے تمہاری یہ زمین و آسمان۔ ملت کے ہم پاسبان دیکھ اپنا جہاں، پاؤں چھوتی ہے زمین مہرباں ہے آسماں۔ خوبصورت ملک کا تو اپنے ہر انگ انگ ہے، خوبصورت ملک کا اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ محمد علی بن حفیظ اللہ۔ وہ شہر محبت
لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا۔ مولا مولا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت یہ ہمارے بیٹے کی طرف سے، اس کے والد محترم کی طرف سے، میرے والد محترم کی طرف سے قاری صاحب کے لیے ہدیہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محبت کا مہینہ حال ہی میں ہم نے
ملکی سطح پر اقبال کے نام سے ہم نے دن منایا، پورے ملک میں عام تحریک کا اعلان کر دیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی اقبال نے تو کہا تھا وہی قوم وہ آج ترقی نہیں کر پا رہی، وہ آج وہ قوم آج تنزلی کا شکار ہے، اس کی ابتدا بہترا سے ہوئی تھی، اس کی ابتدا بہترا سے ہوئی تھی، اس قرآن اور تعلیم سے ہوئی تھی۔ لیکن آج قرآن کی تعلیمات شاید میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی برکات ہے، اسے میں تمیز بنا کے بھی گلے میں ڈالتا ہوں، اسے میں تنبیہ کرتا ہوں اپنی دکان کے لیے، اپنی گھر کی برکت کے لیے، اپنے خاندان میں برکت کے لیے، اپنے عزت و احترام کے لیے اسے پڑھتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن بڑا بابرکت قرآن ہے، میری عزتوں میں، آپ کی عزتوں میں، یعنی اپنی دکان اور تجارت کی برکتوں میں، اپنے گھر میں، سارے کے سارے اداروں میں برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی برکت کے لیے، اپنی ذاتی تجارت کے لیے، اپنے گھر اور دکان کی برکت کے لیے میں استعمال کروں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کاش اس امت مسلمہ کو، بالخصوص اس پاکستان میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر یہ قرآن ہمارے نظام میں آ جائے تو پورے ملک میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ آج ہمارے لیے ثانیہ المیہ ہے، قرآن کو برکت کے لیے ہم استعمال جا بجا کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ قرآن کا ایک نظام لے کے آیا ہے کہ میری اور آپ کی زندگیوں کے لیے ایک ضابطہ ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ ضابطہ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن میں جا بجا یہ ہے، پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی کمی ہے، حفظ بھی کر لیتے ہیں، مقام و مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے، امام و مبتلا سبھی بن جاتے ہیں، لیکن ہم امت تک اور اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن وہ عظمت والا قرآن ہے۔ جب میرے گھر میں آتا ہے، بچے کے سینے میں آتا ہے، جس ادارے میں آتا ہے، جس تجارت میں آتا ہے اور اسے فالو کیا جاتا ہے تو عظمتیں بڑھ جاتی ہے۔ آج اس بات کو سمجھ لیا جائے، آج اس پارلیمنٹ میں، آج اقتدار کے اس مرحلے میں اگر یہ قرآن اقتدار کے مدینوں پہ پہنچ جائے، خدا کی قسم یہ سارے کا سارا ملک عظمتوں والا بن جائے گا، ساری دنیا کی نظریں اب بھی لگیں گی۔ اصل میں معنی خصوصی ہے، وہ ہمارا بھتیجا راجہ معز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی، اس نے اس عمری میں اپنے رب کے کلام کو محفوظ کیا۔ وہ کلام جو کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرا کی چوٹیوں میں نازل ہوا تھا، فرات کی وادیوں میں نازل ہوا تھا، مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تھا، گھروں میں نازل ہوا تھا، میدان جہاد میں نازل ہوا تھا، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ اس قرآن کا وابستہ رہا، جو کہ 23 سال کی مدت میں آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ اسی قرآن پاک کو اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور یہ اس کے لیے بھی اعزاز ہے اور ہمارے لیے بھی اعزاز ہے، والدین کے لیے بھی اعزاز ہے اور اساتذہ کرام کے لیے بھی اعزاز ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ محنت کی ہے۔ مگر اصل تو اعزاز یہ ہے میرے ساتھی، اس کا نام بھی معز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خود یہ لقب ہے کہ وہ عزت دینے والا، اور اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قرآن پاک کے ذریعے بھی عزت دے گا۔ میری نظر میں آج تک کوئی ایسا حافظ نہیں گزرا کہ جو زندگی کے کسی میدان میں وہ ناکام ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، معلم ہو، کوئی بھی زندگی کا اس نے شعبہ اس نے اختیار کیا ہو، یہ قرآن پاک قدم قدم پہ اس پہ رہنمائی کرتا ہے، قدم قدم پر اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کامیابی کی منزلیں اسی طرح طے کرتا ہے جس طرح ربی کا مہربان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی اس کو اتنی کامیابی اور کامیابی ملتی ہے، تو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور آپ سب کا بھی ہے، آپ سب یہاں علم بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہاں جو بھی والدین بیٹھے ہیں، اگر کسی نے ابھی تک یہ سعادت حاصل نہیں کی کہ اس کے بچے نے حفظ نہیں کیا، تو اسے پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے اور اپنے بچے کے سینے میں اس قرآن پاک کو محفوظ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، کہ جس زبان میں یہ نازل ہوا وہ اہل جنت کی زبان ہوگی۔ وإن تولوا فإن
إنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ذرا سے منسوخ کیا ہے تو اس کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ اس محفل کو دیکھ کر مجھے وہ واقعہ یا وہ حدیث یاد آتی ہے کہ فرشتے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں قرآن کی محفل ہے، اور جہاں پہ قرآن کی محفل سجی ہوتی ہے ان فرشتوں کا نام ہے سیاحین۔ جہاں پہ قرآن کی محفل سجی ہوتی ہے تو وہ باقی فرشتوں کو جو اسی مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں ہلما ادا کو، یعنی آ جائیں آپ لوگوں کا مقصد یہاں پہ ہے۔ اور پھر وہ فرشتے پورے محفل سے دائرہ کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ اس محفل میں کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں جنت۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اگر دیکھا ہوگا تو اور شدت سے مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ عذاب جہنم سے۔ جہنم دیکھا ہے ان سے پوچھا جائے گا، اگر دیکھا ہوگا تو اور شدت سے پناہ مانگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ مجلس میں شریک تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان کریں گے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ اس محفل میں ایک بندہ یا چند بندے تو ایسے تھے جو کہ اس محفل کے باقاعدہ شریک نہیں تھے، وہ تو یا CIA کے حوالے سے آئے تھے اپنے کام ڈیوٹی کے حوالے سے، یا کسی کے ساتھ کام تھا تو وہ بندہ ادھر تھا تو ان کے لیے آئے تھے، یا راہ گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تو آگے تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسا مجلس ہے جس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ان کو بھی بس اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہر قرآن اطاعت گزار معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ہے۔ یہاں پہ ہم جو بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویسے قرآن بھی سنا اور وہاں پہ حقوق کی بات کی گئی اور آخری حق پہ زیادہ فوکس کیا گیا کہ قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ جو انہوں نے مثال دی وہ ڈاکٹر والی اور نسخے والی، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو اگر آپ کو ڈاکٹر پر یقین ہو تو اس کی چمکی دوائی لیں گے، تو اگر آپ کو اللہ پہ اور پھر اس قرآن پہ یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں میں قرآن مجید کے بارے میں ایک آسان سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ موبائل لیتے ہیں، لیپ ٹاپ لیتے ہیں،
کوئی اور چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب چاہتا ہے، اور جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے وہ اس میں لکھ لیتے ہیں کہ اس کا کس بٹن کو کس طرح استعمال کریں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے، اور اس کا کتنا کام ہے، کیا کیا فنکشن ہے، اور اس طرح استعمال کریں گے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ اور ہم اس کو دیکھتے ہیں گاڑی کے ساتھ بھی کتابیں آ جاتی ہیں کہ یہ گاڑی اس طرح چلائیں، اس طرح موبائل اور دوسری چیزیں یہ موبائل اور یہ چینج کریں۔ تو کیا انسان کے ساتھ کوئی اس طرح کی کتاب نہیں ہوگا کہ وہ اپنا نظام حیات اس کے مطابق اپنے زندگی کا نظام چلائے اس کے ساتھ؟ وہ جو آیا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو نہ ہمارا یہ نظام ٹھیک ہوگا اور نہ آخرت کے لیے ہم ٹھیک رہیں گے۔